نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها ملعونة وملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، بیہقی اور مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث تلاوت پڑھی ہے، اور آج انشاءاللہ اسی حدیث پر ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت نبی حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، الدنیا کلھا ملعونہ، دنیا کی پوری دنیا جو ہے ملعونہ ہے۔ الدنیا کلھا ملعونۃ وملعونۃ ما فیہا، اے لوگو یہ پوری دنیا جو ہے یہ ملعونہ ہے۔ ملعون لعنت سے ہے، لعنت سے ملعون ہے۔ لعنت کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں دور کر دینا، کسی چیز کو دور کر دینا۔ عربی زبان میں لغت کے اندر کہتے ہیں لعنت۔ شریعت کے اصطلاح میں لعنت کہا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی فلاں پر لعنت، اللہ کی فلاں پر لعنت، تو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس شخص کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے، اپنی رحمت سے محروم کر دے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لعنت۔ ورنہ لعنت کا اصل معنی جو ہوتا ہے وہ دور کر دینا۔ تو اس ناحیے سے اب حدیث کا معنی سمجھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا کلھا ملعونہ وملعونۃ ما فیہا، دنیا اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب کے سب ملعون ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کو لغت کا معنی معلوم ہے کہ لعنت ملعون کے معنی دور کیا ہوا، لعنت کے معنی دور کر دینا، تو اب معنی آسان ہوگا۔ اہل علم کے بیان کے مطابق دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ ملعون ہیں، یعنی مبعدۃ عن اللہ۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں آپ دیکھیں گے تو ہر چیز انسان کو اللہ تعالی سے دور کر دینے والی ہے، کوئی چیز اللہ کے قریب آپ کے کرنے والی نہیں۔ الدنیا کلھا ملعونہ،
وَمَلْعُونَةٌ مَّا فِيهَا، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب انسان کو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے دور کر دینے والی ہیں۔ دیکھیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ انسان کو دو چیزیں بڑی محبوب ہوتی ہیں، مال اور اولاد۔ مال اور اولاد ہی کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالتا ہے تو بڑی محبوب، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والو ذرا ہوشیار رہنا، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے دور نہ کر دے۔ دیکھیں سب سے زیادہ محبوب چیز، لیکن اللہ نے فرمایا ہوشیار ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ہوشیار رہنا، تمہارا مال اور تمہاری اولاد ان سے ہوشیار رہنا، کہیں اللہ کی یاد سے تم کو غافل نہ کر دیں، دور نہ کر دیں، دین سے دور نہ کر دیں۔ سب سے بڑا، سب سے زیادہ انسان کو اللہ تعالی سے دور کر دینے والی چیز ہے کیا؟ مال اور اولاد کی محبت۔ اسی لیے ایک دوسری آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان والو ذرا ہوشیار، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، تمہارے سارے بچے اور بیوی سب ہمدرد نہیں ہیں، ایک بڑا طبقہ ہے کہ تمہارے اندر تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، ذرا ہوشیار رہنا، فاحذروا، ذرا ہوشیار رہنا۔ اللہ اکبر! دنیا میں کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ اولاد بھی دشمن ہوگی؟ ماں باپ کی دشمن اولاد بن جائے؟ لیکن ان من ازواج، یاد رکھنا بعض اولاد اور بعض بیویاں تمہاری کیا ہیں؟ دشمن ہیں۔ کیوں؟ دشمن کس کو کہا جاتا ہے؟ دشمن کہا جاتا ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، وہی دشمن ہوگا نا۔ جو آپ کی گاڑی کے شیشہ توڑ دے، ٹائر پنچر کر دے، آپ کو پتھر مارے، نقصان پہنچا، اسی کہا جاتا ہے دشمن۔ اللہ، نقصان پہنچا اسی کو دشمن کہا جاتا ہے۔ اور یہاں اللہ فرماتے بیوی تو بیچاری آپ کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرتی، اولاد تو آپ کی حفاظت، لیکن پھر بھی دشمن وہ اس ناحیے سے دشمن ہے کہ بعد بیوی اور بعد بچے تمہاری آخرت کو برباد کر کے تمہیں آخرت کا نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کیا؟ تمہاری اولاد، بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے کیا ہیں؟ دشمن ہیں۔ انہوں نے دنیا کا کوئی نقصان نہ پہنچایا، دشمن تو دنیا کا نقصان پہنچاتا، آخرت آپ کی نہیں چھین سکتا، لیکن بیوی بچے تو ایسے دشمن ہیں بعض کہ وہ آپ کی آخرت ہی تباہ کر دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد سے تمہیں روک دیتے ہیں۔ اسی لیے غالباً رب العالمین نے کیا فرمایا سورۃ توبہ کے اندر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے دنیا کے لوگوں یاد رکھو، یقیناً تمہارا مال، اگر تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے، عزیز واقارب رشتہ دار، تمہاری تجارت، تمہارا گھر، تقریباً 8 چیزیں اللہ نے بیان کی دنیا کی، ان 8 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اللہ کے راہ میں جہاد سے تم کو روک دی، اللہ تعالیٰ کی محبت پر کسی ایک چیز کی بھی محبت غالب آ گئی تو فتربصوا، اب دفع ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے محروم، اور اب انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کیا عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، حدیث کا مطلب واضح ہو گیا ہوگا، الدنیا کلھا ملعونہ وملعونۃ ما فیہا۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو ایک آیت اور یاد رکھے،
الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الہاکم التکاثر، مال اور اولاد کی فکر نے، مال اور اولاد کے چکر نے تمہیں اتنا اپنے اندر مشغول کر لیا کہ مرنے کے بعد اور زندگی جو آ رہی اس کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکا. یہاں تک کہ مر گئے انہی دونوں کے فکر میں، اور نہدا دھلا کر کے قبرستان میں تمہیں پہنچا کر کے دفنا دیا گیا. سوچئے ذرا سا، یہ ہے حدیث کا مطلب. الدنیا کلھا ملعونہ وملعونۃ ما فیہا. دنیا پوری کی پوری اور دنیا کی ساری چیزیں لوگوں تمہیں اللہ تعالی سے دور کر دینے والی ہیں، اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی ہیں. بیوی، بچے، تجارت، کاروبار. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. دیکھا، یہ ہے مال. ایک مال بازار میں آیا، اللہ نے فرمایا مال ایسی بلا ہے. نبی خطبہ ہے، نبی آپ کو خطبہ دیتے ہی ہوئے کھڑے کھڑے آپ خطبہ دے، سب لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے مال خریدنے کے لیے. ذرا سوچا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. ذرا غور کرو کس طرح سے یہ مال اور دولت انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہیں. جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حسین دونوں کو نہلائی، تیار کی. کہیں سے سرخ جوڑا تھا، پہنا کر کے جاؤ نانا کے پاس مسجد میں چلے جاؤ جمعہ پڑھنے کے. اللہ اکبر. دونوں آئے، ایک کھڑا ہوتا ہے تو دوسرا گرتا ہے، دوسرا گرتا ہے تو پہلا کھڑا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے ممبر پر، لیکن گرتے پڑتے دیکھا، آپ ممبر سے اترے اور دونوں کو اٹھایا اور ممبر پر بیٹھایا. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں دیکھ لیا، اللہ نے صحیح فرمایا کہ مال اور اولاد تمہارا کیا ہے، یہ حسن اور حسین کو بھی اللہ تعالیٰ. غور کرو، صرف نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، خطبہ چھوڑ کر کے اٹھانے کے لیے کہ اللہ فرمائے، اللہ سبحانہ یہ بھی فتنہ ہی ہے. اور آج ہماری مال اور اولاد، ہماری اولاد شادی کروائے تو اپنے اپنے پسند سے، نہیں فلاں کو تو بلانا ضروری ہے. نہیں جب تک ڈانس نہیں، کچھ ناچ گانا نہیں ہے تو کیسے پتا چلے کہ شادی ہو رہی. کیا کروا ڈال رہی اولاد آج. لیکن اس کے باوجود بھی بابو پیاری اور سب کچھ بنا ہے. ہم دشمن سمجھنے کے لیے تیار نہیں. الدنیا کلھا ملعونہ. لوگوں دنیا کی ہر چیز انسان کو اللہ کی عبادت، اللہ کی یاد سے دور کر دینے والی ہے. الا ذکر اللہ وما والا وعالم او متعلم. کتنے ہو گئے یہ؟ 4. آپ نے پھر فرمایا صرف 4 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی، باقی ساری چیزیں انسان کو اللہ تعالی سے دور کرنے والی ہیں. صرف 4 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی. نمبر 1 عارف الا ذکر اللہ، اللہ تعالی کا ذکر. ذکر الہی انسان کو اللہ تعالی کے قریب کرتا ہے. ذکر الہی سے انسان کو اللہ تعالی کا تقرب حاصل ہوتا ہے. ذکر الہی کبھی انسان کو اللہ تعالی سے دور نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالی کو سے قریب کرتا ہے. سنا ہوگا من ذکرنی خالیا، جو تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے ہم اس کو ملائکۃ المکرمون کے سامنے یاد کرتے ہیں. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. میرے بندو مجھے تم یاد رکھو، ہم بھی تمہیں یاد رکھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا.
ایمان والو خوب کثرت سے صبح شام 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے کیا کہ سب سے پہلا عمل، بڑا عمل جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ذکر میں بہت ساری چیزیں آئے تھے، ہر نیکی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری، نہ 5 وقت نماز، اقیم الصلاۃ لذکری، موسیٰ میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ کبھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتا۔ تو ذکر الہی کے مختلف اقسام ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، خطبہ جمعہ سننا وہ بھی کیا ذکر الہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلا عمل جو اللہ کے قریب کرنے والا ہے، نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ ذکر الہی۔ اس لیے میرے بھائیو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، بلکہ کامیابی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، میرے بندو خوب اللہ کو یاد کرتے رہو، جتنا یاد کرو گے اللہ تعالیٰ کے قریب رہو گے۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خوب کثرت سے یاد کرو اللہ کو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ذکر الہی کا ہر حال میں ہمیں موقع حکم دیا، یہاں تک کہ فَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب دشمنوں کا مقابلہ میدان جنگ میں ہو تو وہاں ڈٹ کر کے لڑنا، اور وہاں بھی اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا کرے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ پہلا عمل اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ نمبر 2، دوسرا عمل دنیا کے کا وہ دوسرا عمل جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، وما والا، اور وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اب انسان ان چیزوں کو اپنائے، ان چیزوں کو کثرت سے کرے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبوب اور پسندیدہ چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں۔ جیسے جانتے ہوں گے آپ لوگ، فرائض کی پابندی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ میرا تقرب اگر کوئی عمل بندے کو میرے قریب پہنچا سکتا ہے کسی عمل کے ذریعے، سب سے زیادہ جو میرا تقرب بندے کو حاصل ہوتا ہے فرائض کی پابندی ہے۔ فرائض 2 طرح کے ہیں، ایک فرائض وہ ہیں جن کا تعلق اللہ تعالی کے حقوق سے ہے، جس سے نماز، روزہ، حج، زکات، اور ایک وہ فرائض ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ وہ کیسے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو بھائی، دعا کرو کہ والدین کی خدمت نصیب ہو جائے، جن کے والدین زندہ ہیں غنیمت سمجھو۔ میں بھی پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں تھے، والدین حقوق العباد کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ اللہ، بات کیا چل رہی تھی؟ سب سے زیادہ دوسرے نمبر پر جو دوسرا عمل جو انسان کو اللہ کے قریب پہنچاتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو اپنانا۔ اب اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو پسند کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا عمل فرائض کی پابندی ہے۔ اور فرائض میں نے کہا 2 طرح کے، ایک فرائض ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور دوسرے فرائض ہیں جن کا تعلق حقوق
اے بات سے جہاں اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض قرار دی ہے حقوق اللہ میں، وہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین کے ساتھ احسان۔ اور کتنا تقرب ہوتا ہے، والدین کی بات نکل گئی، اللہ کرے دل میں اتر جائے، یاد رکھیں، کبھی ماں باپ کو دھتکارے نہیں، ماں باپ کی خدمت کریں۔ اللہ اکبر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سفر میں تھے، چلتے چلتے کھانے کا وقت آیا، آپ نے پڑاؤ ڈال دیا، کھانا تیار کیا گیا، نبی علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے، کھانے کے لیے تیار ہوئے، آپ کے ارد گرد جو تھے وہ بھی آ گئے ساتھ میں شامل۔ ایک انسان دور بیٹھا ہوا ذکر کے اندر مشغول ہے، آپ نے اس کو بلایا، آ جاؤ، تم کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ ما منعک، تمہیں کس چیز نے کھانے سے منع کیا؟ سارے لوگ کھا رہے ہیں۔ ویسے کہا یا رسول اللہ انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ سنو غور سے اور پہنچاؤ لوگوں کو، شاید کہ والدین کی خدمت کی فکر کسی کو ہو جائے۔ بدبختی ہے، بدنصیبی ایک انسان والدین کی خدمت نہ کرے، کتنا اونچا مقام ہوتا اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا تقرب۔ سنو، کہنے کہ یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں، اور نے فرمایا ہاں ما حملک، ارے اس سفر میں گرمی ہے، پریشانی ہے، دھوپ ہے، اور اس موقع میں تو روزہ رکھتا ہے، کس چیز نے مجبور کیا روزہ رکھنے پر؟ رسول کیا کریں، نصیب والے ہم ہیں، 2 بیٹے ساتھ ہیں، اللہ اکبر، یحملانی، ہماری سواری کے انتظام کرتے ہیں، سواری بیٹھا کر کے پھر ہمیں اس پر اٹھا کے بیٹھا دیتے ہیں، وَيَخْدِمَانِ، ہر قسم کی خدمت کرتے ہیں، تو مجھے کیا ٹینشن ہے؟ اللہ نے اتنا کرم کیا، 2 بیٹے ہیں، اٹھاتے ہیں، بیٹھاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھاؤ، روزہ رکھا کرو، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی شوق دے دے۔ آپ نے دونوں بیٹوں کو بلایا، یہ کون ہے؟ ہمارے والد صاحب ہیں۔ یہ روزے سے ہیں؟ ہاں روزے سے ہیں۔ کیا کرتے ہو؟ ہم دونوں ان کی خدمت میں ہیں۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ بڑے میاں، اللہ اکبر، تم روزہ رکھتے ہو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تم نے جتنا بھی روزہ رکھا، یہ دونوں بچے تمہاری خدمت کر رہے ہیں، ان کی خدمت کا اجر و ثواب تمہارے روزے سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، سوچا آپ نے؟ جتنا تم روزہ رکھ کر کے ثواب پا رہے ہو، تمہارے دونوں بیٹے تمہاری خدمت کر کے اس سے زیادہ ثواب حاصل کر لے رہے ہیں۔ تم روزہ رکھ کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ دونوں بچے آپ کی خدمت کر کے تم سے زیادہ اللہ کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ فرائض کی پابندی، کس کی؟ فرائض کی پابندی۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی حدیث قدسی میں بیان فرماتے ہیں، بندہ فرائض کی پابندی کر کے ہمارے قریب آ جاتا ہے، پھر نوافل کر کے، نوافل کی پابندی کر کے باقاعدہ بس ہمارے قریب پہنچتا رہتا ہے، چلا آ رہا ہے۔ ایک دن فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی اتنی پابندی کر لیتا ہے کہ ایک دن اس مقام پر پہنچتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب اس کو اپنا محبوب بنا لیا تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کی آنکھ، جب میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا تو اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کے پیر، اس کے اعضاء کی اتنی ہم حفاظت برائیوں سے کرتے ہیں کہ کوئی بھی غلط چیز دیکھنے سننے کی توفیق نہیں دیتے، ہر ایک سے محفوظ رکھتے ہیں،
صرف وہی باتیں دیکھتا ہے، وہی سنتا ہے، وہی جاتا ہے، وہی ہاتھ سے کرتا ہے جس میں ہم نے اجر و ثواب رکھا ہے، جو ہمیں محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ دو عمل ہو گئے۔ پہلا عمل الدنیا کلھا ملعونہ وملعونۃ ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاه۔ سب دنیا، اللہ ساری پوری کی پوری دنیا انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کرنے والی، رحمت و برکت سے محروم کر دینے والی ہے۔ الا ذکر اللہ، مگر چار چیزیں ہیں جو انسان کو ہمارے اللہ کے قریب کرتی ہیں، اللہ سے راضی کراتی ہیں، اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ذکر الہی، نمبر دو وما والا، وہ ساری چیزیں جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کے مرضی کے کام کرو، اللہ کے ناراضگی کے کام نہ کرو۔ نمبر تین میرے بھائیوں، تیسری چیز جو انسان کو اللہ تعالی کے قریب کرنے والی ہے وہ عالم۔ عالم کون؟ عالم۔ اللہ اکبر، دعا کرو ایسے ہی عالم اللہ دنیا میں بنائے، لیکن ہر عالم نہیں، عالم با عمل ہو۔ عالم بھی ہے اور علم کے ساتھ ساتھ اپنا عمل بھی کرتا ہے، امانت دار بھی ہے، قوم کو بتاتا ہے، اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچاتا ہے، بیچ میں کچھ ملاوٹ نہیں کرتا۔ جانتے ہیں آپ لوگ، ایک زمانہ وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ویڈیو آج تک موجود ہوگی کہیں، کہ ادھر ٹیبل پر قرآن بھی، بخاری بھی، سب کو کھول کھول کر کے بھی دکھاتا ہے پبلک کو کہ دیکھو یہ کتاب، اس میں عید میلاد کا تذکرہ، اس میں تیجے کا 40واں کا۔ پبلک سوچتی واہ زبردست تعلیم ہے، بخاری سے بھی نکال لیا تیجا 40واں۔ یہ امانت میں خیانت، کیا امانت میں خیانت ہے، امانت میں خیانت۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ پر جو ہم نے نازل کیا ہے اسی کی آپ تبلیغ کریں۔ اگر آپ نے اس کی تبلیغ نہ کیا تو یاد رکھیں فما بلغت رسالتہ، اللہ نے آپ کو رسول تو بنایا لیکن اللہ کی رسالت، پیغام اللہ کے بندوں تک آپ نے نہیں پہنچایا۔ تو میرے بھائیو، عالم باعمل ہو، عالم باعمل جو ہوگا ہمیشہ انسان کو اللہ کے قریب کرے گا، اپنے بھی قریب نہیں کرے گا۔ آپ اس کے قریب جائیں گے تو اللہ کے قریب آپ کو کرنا چاہے گا۔ وہ گناہ کرتے ہیں توبہ کی دعوت دے گا، استغفار کی دعوت دے گا، نیکی نہیں کرتے نیکی کا حکم دیتا، برائی کرتے اس سے منع کرے گا انسان۔ اسی لیے اللہ اکبر، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں تم لوگوں کو بتاؤں، علماء اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ تعالی کے علماء اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں بندوں کو کے دلوں میں اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اتنا وعظ و نصیحت، تعلیم و تربیت کے ذریعے بھر دیتے ہیں کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور جب علماء نے ان کی تربیت کر کے اللہ کا محبوب بنایا تو آٹومیٹک اللہ بھی ان سے محبت کرنے لگا۔ اللہ اور بندوں کے درمیان انبیاء کے بعد جو تعلقات جوڑنے والے اللہ بندوں کو اللہ تعالی سے، امام حسن بصری کہتے وہ کون ہے؟
علماء ہیں. اسی لیے سنن ترمذی کی روایت اللہ اکبر کہ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مثل العابد، سمجھ گئے نا اے لوگو، عابد، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. لوگوں معلوم ہے ایک عالم کی فضیلت عابد اور زاہد پر اتنی ہی بڑی اللہ نے دے رکھی ہے جتنی ہماری فضیلت تم میں ادنا درجے کی امتی پر دے رکھی ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ علماء کا اللہ تعالیٰ نے کتنا. لیکن کون؟ جو عالم خود عمل کریں، امانت داری کے ساتھ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے. علماء، ان کے پاس علماء سے تعلق، ان سے الفت، ان سے محبت، ان سے تعلقات رکھنے میں ایسی جماعت ہے، ایسا گروہ ہے کہ ہمیشہ ان کی کوشش ہوگی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں. کیوں ہے؟ عالم کے پاس بیٹھیں گے تو اس کو بزنس سے کیا لینا ہے؟ وہ کیا پوچھے بھئی آج سونے کا کیا بھاؤ چل رہا ہے، کیا کر رہے ہاں کیوں تھوڑی نہ پوچھے گا کہ بھئی سونے کے کیا بھاؤ آج چل رہا ہے بتاؤ. اور کیوں مجھ کو خریدنا نہیں ہے؟ اور جن کو خریدنا ہے وہ قرض لے کر کے رقم جمع کر رکھے ہیں، جس دن ڈاؤن ہوا خرید لیں گے. اس لیے صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے سونے کا ریٹ معلوم کرتے ہیں کہ آج کیا ریٹ چل رہا ہے. نہ سوچو. لیکن ایک عالم کو کیا لینا ہے؟ آپ کتنا کما رہے ہیں، سونے کا ریٹ کیا چل رہا ہے؟ نہ بیچارے کے پاس اتنا ہے کہ خریدے، سمجھ گئے نا. اس کو تو 3 دن وقت کی روٹی مل جائے گا سمجھتا ہے. اس کو فکر صرف قوم کی ہوتی ہے کہ قوم کیسے اللہ تعالیٰ کی بات اللہ کے فرما بردار بن جائے. اسی لیے غالباً علماء کو چونکہ ان کی ساری زندگی، سارا ٹائم، سارا وقت کس کے پیچھے جاتا ہے؟ امت کے، قوم کے. غالباً اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان اللہ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ اکبر وَالنَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا وَالْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ. لوگوں معلوم ہے؟ اللہ اکبر. معلوم ہے اللہ تعالیٰ آسمان پر اور 7 آسمان کے فرشتے، 7 آسمان اور 7 زمین کی مخلوق، یہاں تک کہ چیونٹیوں، بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں اور سمندر کے تہ میں رہنے والی مچھلیاں، ان تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے کہ معلم الناس الخیر جو ہے، یعنی لوگوں کو خیر کی باتیں، دین کی باتیں، دین سکھانے والا جو ہے، 24 گھنٹے ان کے حق میں دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرے. کس بنا پر؟ وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کسی عالم کو استعمال کرے، آپ کو اللہ سے دور، شیطان کے قریب، منکرات اور برائیوں میں ڈوبے ہوئے انسان کو سمجھا بجھا کر کے اللہ کے قریب جوڑ دے، شیطان سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں. کتنا بڑا کام انہوں نے کیا، سوچئے ذرا سا. اسی لیے تو سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ توحید. سب سے بڑا عمل توحید. اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ توحید. اسی لیے توحید کی شہادت اور توحید کے اقرار، توحید کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کو منتخب کیا. کن کو؟ علماء کو. سورہ آل عمران کی آیت شہد اللہ انہ لا الہ الا والملائکۃ
وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے علماء کا مقام۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا، اللہ نے گواہی دیا، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور کون دیتا ہے؟ فرشتے۔ اللہ نے آسمان پر دیا اپنی کتاب کے ذریعے، فرشتوں نے رب کے سامنے دیا، لیکن وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اس زمین پر علم والے جو ہیں توحید کا جھنڈا لے کے 24 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں۔ توحید کی دعوت، اتنا بڑا عمل، علماء توحید کی علم برداری کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کو اپنے اور فرشتوں کی گواہی میں جوڑ کے شامل کر لیا۔ فرمایا اللہ گواہی دیتا، اور کون گواہی دیتا ہے؟ فرشتے۔ اور کون دیتے ہیں؟ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ یہ علماء کا مقام ہے۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں اللہ کے قریب کرتی ہیں، باقی ہر چیز انسان کو اللہ تعالی سے دور کرنے والی۔ نمبر 1 ذکر اللہ، نمبر 2 وما والا، نمبر 3 عالم، نمبر 4 ومتعلم۔ متعلم یعنی دین سیکھنے والا، عالم بننے کی غرض سے، عالم بننے کے ارادے سے جو علم حاصل کرتا ہے آدمی، طالب علم۔ طالب علم بھی ایک ایسی مخلوق ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اسی لیے طالب علم کی خدمت، ان کے رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ بہت بہترین اعمال میں سے ہے۔ کتاب و سنت میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں 3 مقام پر اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سنن ترمذی کی، آپ صحابہ کرام کو وصیت کرتے، اوصیکم، یاد رکھو میرے صحابیوں، صحابہ کو فرماتے میرے صحابیوں، میرے بعد دنیا کے دور دراز علاقے سے تم سے علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے، دور دراز من اقطار الارض، چپے چپے دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ کہیں فلاں جگہ صحابی ہیں، چلو ان سے مل کر کے آؤ۔ تم سے علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، دین سیکھنے کے لیے آئیں گے۔ استوصوا بہم خیرا، جب وہ آ جائیں تو میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا سے اچھا سلوک، ان کے رہنے سہنے کھانے پینے کا بہترین سے بہترین انتظام کرنا۔ اللہ اکبر، دیکھا اللہ کا رسول وصیت کر کے جانے کس کے حق میں؟ طالب علم۔ استوصوا بہم، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں تو جتنے علماء تھے واقعی اس شاگردوں کی اتنی، طلبہ کی اتنی عزت کرتے تھے، ان کے سامنے معلوم تھا کہ یہ قریب کرنے والی۔ کہا جاتا ہے جب سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جو غزن کے رہنے والے تھے، سید عبداللہ غزنوی، یہ غزن میں ان کا خاندانی کوئی مزار تھا، اس کے مجاور تھے، یہ بہت پکے مجاور، سید بھی تھے، اپنے آپ کو آل رسول کہتے تھے، سید۔ جب حبیب اللہ قندھاری رحمۃ اللہ علیہ شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید سے علم حاصل کیے تو تقویت الایمان لے کر لیے، اور ان کو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے اپنا نائب بنا کر کے افغان بھیجا تھا، جاؤ وہاں توحید و سنت کی دعوت دو۔ سید عبداللہ غزنوی کی ملاقات حبیب اللہ قندھاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ مولانا حبیب اللہ قندھاری نے دعوت دی، تقویت الایمان کا ترجمہ فارسی میں سنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کا دماغ کھول دیا، اور اسی اسنا میں انہوں نے ایک خواب دیکھا، وہ بھی بڑا عجیب غریب خواب تھا۔ سید عبداللہ کو کہتے ہیں میں اپنا گھر صاف کر رہا تھا
گھر کی صفائی کرتے ہوئے دیکھا کہ طاق پر بخاری رکھی ہوئی ہے. کیا رکھی ہے؟ بخاری رکھی ہوئی ہے اور اس پر بہت دھول اور مٹی ہے. صحیح بخاری پر میں اس کو صاف کر رہا ہوں. یہ خواب دیکھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ہدایت دی اور کتاب و سنت پر آ گئے. بڑی طویل داستان ہے. افغان میں ان کو بہت ستایا گیا، پہاڑوں میں زندگی گزارتے رہے، پھر پہاڑوں سے گرفتار کیے گئے، جیل میں ڈالے گئے، پھر جلا وطن کیے گئے، کابل بھیج دیے گئے. آخر کار کابل کا جو بادشاہ تھا اس نے ان کو گرفتار کروایا اور تمام افغانی علماء نے ان کے خلاف شکایت کی اور اس نے کہا کابل کا بادشاہ کہ تم اتنے نیک آدمی ہو، کیسے بگڑ گئے، بے دین کیسے ہو گئے؟ یہ جیسے سارے ملک کے لوگ کہتے تم بھی اسی میں ہاں ہاں کرو، غلط کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم کو حق مل گیا ہے، ہم ان کے ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے. بادشاہ کو چڑھ پیدا ہوئی اور اس نے ان کی داڑھی چھیل دی، چہرے کو کالا کیا، گدھا منگایا اور گدھے پر بیٹھا کر کے پوری کابل میں ان کو ذلیل خوار کرتے ہوئے گھمایا. پھر اس کے بعد انہیں ملک بدر کر دیا. یہ پشاور وغیرہ ہوتے ہوئے بہرحال آج کے موجودہ علاقے گیر پھر پاکستان میں یہ داخل ہوئے. اب بیوی بچے 12 تو بیٹے تھے، بیٹیاں بھی تقریباً اتنی ہی، سب کو لے کر کے بیچارے یہ آئے امرتسر میں آ کے آباد ہو گئے. پھر ان کو علم حاصل کرنے کا کہا جاتا ہے، شوق پیدا اور علم حاصل کریں. تو شیخ الکل میاں نذیر حسین کے پاس یہ حدیث حاصل کرنے کے لیے آئے. جب آنے لگے تو پنجاب کے 2 علماء اور یہ ان تینوں نے مشورہ کیا چلو دلی چلیں گے حدیث پڑھنے کے لیے. لیکن اجازت لینے کے لیے لیٹر لکھا میاں صاحب کے پاس کہ ہم آنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے گنجائش ہے، رہنے کا، کھانے کا، پینے کا انتظام ہو سکے نہیں، اور ہم ایسے مشکلات سے آئے ہیں. میاں صاحب نے کہا کہ آ جاؤ. ان لوگوں نے لیٹر لکھا کہ 24 گھنٹے میں ایک ٹرین اس وقت چلتی تھی پشاور سے دلی. کہا کہ اس ٹرین سے آ رہے ہیں. یہ تینوں ساتھی جو تھے 2 پنجاب کے اور ایک یہ افغان کے غزن کے، سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ جب بتا دی کہ ہاں فلاں دن ہم لوگ پہنچ رہے ٹرین سے، دلی کے ٹرین اسٹیشن پر جب اترے تو تینوں کے لیے دلی نئی تھی، پہلی مرتبہ آئے تھے. کہاں جائیں؟ بس سامان اٹھائے اور آتے تو ایک بوڑھا آدمی آیا ان کو. کیا نام ہے؟ میرا نام عبداللہ ہے. تمہارا نام؟ غلام رسول. کہاں کے؟ لاہور کے. اچھا ٹھیک ہے. کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ایک بوڑھا مولوی ہے، حدیث پڑھا تھا، اسی کے ہاں جانا چاہتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے. کلی چاہیے؟ کہا کہ ہاں. کہا ٹھیک ہے. تینوں نے سامان اکٹھا کیا اور بوڑھے کے سر پر رکھ دیا. چلو بھائی. اب بڑے خوش. بوڑھا ایسا نکلا کہ اس نے کچھ ریٹ بھی نہیں مقرر کیا کہ کتنا لینا اور کتنا دینا ہے. اللہ اکبر. چلے آئے. پرانی دلی اسٹیشن سے سامان تینوں طالب علم کا اٹھایا اور لے کر کے باقاعدہ آ گئے اپنا ادھر جہاں میاں صاحب کا مدرسہ تھا. مسجد میں پڑھاتے تھے، چونکہ اس سے پہلے 3 مسجدوں میں پڑھانے لگے تو انگریز نے مسجد کو ڈھا دیا تھا تاکہ حدیث کا درس نہ ہو سکے. بہرحال یہ بوڑھے آدمی نے ان کا سامان رکھا. کہا یہی حدیث کا درس ہوتا ہے. اب سامان رکھا اور وہ لوگ ابھی ذرا سا کسی کو یہاں کسی کو وہاں جانا ہے، ادھر ادھر ہوئے اور بوڑھا انسان چلا گیا. اب یہ تینوں آئے، کلی کو ڈھونڈ رہے ہیں. کلی آیا، پیسہ نہیں لیا، کہاں چلا گیا وہ. تو مسجد کے اندر جو طلبہ تھے انہوں نے دیکھ لیا تھا تو کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ ہم میاں صاحب کا مدرسہ. کہا کہ ہاں یہی مدرسہ ہے. کہا وہ بوڑھا کلی کا آیا تھا، پیسہ لیے بغیر چلا گیا. کہا کتنا کہ وہ کلی نہیں تو وہی میاں صاحب تھے جس سے حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہیں. وہ وہی میاں صاحب تھے، تمہارے استقبال کے لیے گئے تھے. انہوں نے وہ کلی نہیں تھے.
رکھیں، وہ آپ لوگوں کے ناشتے کا انتظام کرنے کے لیے گئے۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ ان کے سامنے یہ فضیلت تھی کہ طلبہ کی خدمت بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والا عمل ہے۔ الدنیا کلھا ملعونہ وملعونۃ ما فیہا، اے لوگو دنیا کی ساری چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ کی عبادت سے غافل کر دیتی ہیں۔ صرف 4 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب۔ نمبر 1 ذکر اللہ، نمبر 2 وما والا، وہ اعمال، وہ چیزیں جو اللہ کو محبوب ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کو نماز بھی محبوب ہے نا، روزہ بھی محبوب ہے، نیکی بھی محبوب ہے، صدقہ خیرات بھی، نیکی بھی، ہر کچھ۔ اور اللہ کے رسول کو صحابہ بھی محبوب تھے، دیندار بھی محبوب تھے۔ تو صحابہ سے، دینداروں سے، مومن سے مومن اللہ کے رسول کو محبوب تھے۔ ان سے محبت کرنا، ان کی عظمت، ان کے ساتھ احسان اور سلوک، یہ ساری چیزیں کرنا جو ہے کیا ہے؟ یہ بھی اصل میں وما والہ میں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام ساری زندگی کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہم انی اسألک حبک، اللہ اپنی محبت مجھے دے دے، وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی بھی محبت جو آپ سے محبت کرتے ہیں، یعنی صحابہ کی، تابعین کی، دینداروں کی۔ قیامت تک آنے والا انسان جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہو، اس کی بھی محبت ہمارے لیے باعث تقرب الہی ہے۔ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ، اور وہ اعمال، ان نیکیوں کی، ان اعمال کی بھی محبت ہمارے دل میں پیوست کر دے اللہ تعالی، جو یقربنی الی حبک، جو آپ کی محبت کے ہمیں قریب کر دیں۔ تو تیسری چیز جو ہے میرے دوستو، عالم۔ اللہ تعالی ہمیں علماء سے محبت کرنے، ان کے علوم سے فائدہ اٹھانے کے توفیق نصیب فرمائے، ان سے تعلقات قائم ہو، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، آنے جانے کا سلسلہ رکھا جائے، تاکہ ان کی محفلوں سے میں بیٹھ کر کے ایمان کی تازگی ہو، دین کی کچھ باتیں سننے کو مل جائیں۔ اگر آپ بہت دور دور رہیں گے تو ممکن ہے شیطان کے چکر، شیطان آپ پر حاوی ہو جائے، اور شیطان آپ سے پتہ نہیں کیا کیا کرا ڈالے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیو، علماء بننے کے لیے، عالم بننے کے لیے جو طلبہ بیچارے اپنی زندگی وقف کر کے کتاب و سنت سیکھتے ہیں، ان کی خدمت، ان سے محبت، ان کی دیکھ بھال، ان کے لیے اپنے مال اور دولت کو خرچ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے والے اعمال میں سے بہترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔